بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسپینش کے سبق نمبر 19 کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، اس سبق میں ہم 3 چیزیں دیکھیں گے۔ نمبر 1 verbo poder، poder کا مطلب کوئی بھی کام کر سکنا۔ verbo gustar، gustar کا مطلب کسی چیز کا پسند ہونا، to like۔ اور el imperativo، امپیراتیو کیا ہوتا ہے یہ آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے verbo poder، poder کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا کر سکنا۔ I can، جسے انگلش میں کہتے ہیں can۔ yo puedo escribir، اس میں کچھ تو وہ پرانے فرمولے کے ساتھ ہی ہیں، لیکن کچھ کا یہاں پہ سٹائل چینج ہو جاتا ہے، فرمولہ چینج ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم ہر ایک پرونمبرے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ yo puedo escribir، میں لکھ سکتا ہوں۔ tú puedes escribir، تم لکھ سکتے ہو۔ él puede escribir، وہ لکھ سکتا ہے۔ nosotros podemos escribir، ہم سب لکھ سکتے ہیں۔ vosotros podéis escribir، تم سب لکھ سکتے ہو۔ ellos pueden escribir، وہ سب لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ پرونمبر میں نے نہیں لکھے، جیسے nosotros، nosotras، vosotros، vosotras، ellos، ellas، یا ustedes یہاں پہ آئے گا، اور el کے ساتھ usted۔ yo puedo escribir، آپ اس کی جگہ پہ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں۔ yo puedo estudiar، yo puedo trabajar، yo puedo hablar، tú puedes hablar، tú puedes escribir، tú puedes trabajar۔ él puede escribir، تو poder کا مطلب سکنا، میں لکھ سکتا ہوں۔ تو puedes escribir، تم لکھ سکتے ہو، وغیرہ۔ اس کے بعد verbo gustar، gustar کا مطلب کسی چیز کا پسند ہونا یا کسی چیز کو پسند کرنا وغیرہ۔ تو اس کو جب آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے تو آپ نے وہ پرانا طریقہ استعمال نہیں کرنا، اس میں ایک نیا طریقہ استعمال ہوگا۔ یہاں پہ میں کا مطلب مجھے، تے کا مطلب تجھے، لے کا مطلب اسے، نوس کا مطلب ہم کو، اوس کا مطلب تم سب کو، لیس کا مطلب ان سب کو۔ تو یہاں پہ گستا لگا ہے، گستا کا مطلب ایک تیسری چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مطلب یہاں پہ میں گستا اسکریبیر، تو یہ جو گستا لگا ہے یہ اسکریبیر کے بارے میں لکھا ہے۔ گستا اسکریبیر، مجھے لکھنا پسند ہے۔ میں گستا estudiar، مجھے پڑھنا پسند ہے۔ میں گستا hablar، مجھے بولنا پسند ہے۔ یہ ایک ایسی ورب ہے جس کا بہت زیادہ اسپینش میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں نے اسے آج کے لیے لیا ہے۔ te gusta escribir، تمہیں لکھنا پسند ہے۔ te gusta estudiar، te gusta hablar۔ le gusta escribir، اسے لکھنا پسند ہے۔ le gusta estudiar، le gusta hablar۔ nos gusta escribir، ہمیں لکھنا پسند ہے۔ nos gusta estudiar، ہمیں پڑھنا پسند ہے۔ nos gusta hablar، ہمیں بولنا پسند ہے۔ اس کی جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ ورب لگا سکتے ہیں۔ آپ کو ورب کا اگر پتہ ہو تو آپ اس ورب کو کمپلیٹ لگا دیں تو آپ کا فقرہ مکمل ہو جائے گا۔ os gusta escribir، تم سب کو لکھنا پسند ہے۔ les gusta escribir، ان سب کو لکھنا پسند ہے۔ me gusta، te gusta، le gusta، nos gusta، os gusta، les gusta۔ اس کی بھی اگر آپ اسی طریقے سے پریکٹس کریں گے اشاروں کے ساتھ تو آپ کو بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی، اور اس کو آپ اپنے روزمرہ کے جملوں میں استعمال کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی چاول پکے ہیں یا کوئی چیز پکی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں me gusta arroz، te gusta arroz، le gusta arroz۔ 2 بندے بیٹھے ہیں تو nos gusta arroz۔ اس طرح آپ پریکٹس کریں۔ جتنا بھی آپ پچھلے اسباق میں پڑھ رہے ہیں یا ان ویڈیوز میں آپ سیکھ رہے ہیں، اس کو اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے روزمرہ میں تو آپ کو اسپینش نہیں آ سکتی، آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی۔ me gusta، te gusta، le gusta، nos gusta، os gusta، les gusta۔ el imperativo، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کافی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، لیکن آج ہم نے صرف
ایک چیز کو سمجھانے کے لیے اسے لیا ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پریزنٹ ٹینس بنایا جاتا ہے اس کے لیے hablar verbo ہے اگر، تو yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan۔ اس چیز کا آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے، اور امید ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ él habla کا مطلب وہ بولتا ہے۔ اب اگر آپ کسی چیز کا آرڈر دینا چاہتے ہیں، میں آپ کو اگر کہتا ہوں بولو، تو آپ نے ہمیشہ اس چیز کو کاپی کرنا ہے، یعنی ایل کے لیے جو وربو استعمال ہوتی ہے اسی وربو کو آپ اگر استعمال کریں گے تو وہ آپ کا آرڈر بن جائے گا۔ اسے مزید دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے 6 ڈیفرنٹ وربوس لی ہیں: hablar, trabajar, comer, escribir, estudiar, abrir۔ hablar کا مطلب بولنا، کام کرنا، کھانا، لکھنا، پڑھنا، کھولنا۔ yo hablo, tú hablas, él habla۔ yo trabajo, tú trabajas, él trabaja۔ yo como, tú comes, él come۔ yo escribo, tú escribes, él escribe۔ yo estudio, tú estudias, él estudia۔ yo abro, tú abres, él abre۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ él کے سامنے جو لگتا ہے habla, trabaja, come, escribe, estudia, abre۔ تو اب ان 6 کو اگر آپ نے صرف اٹھا لیا ہے تو یہ سب آرڈر بن جائے گا۔ یہ سب آپ جیسے کسی کو حکم دے رہے ہیں۔ پہلے تھا وہ بولتا ہے، اب ہے بولو۔ habla کا مطلب بنے گا بولو، trabaja کا مطلب کام کرو، come کا مطلب کھاؤ، escribe کا مطلب لکھو، estudia کا مطلب پڑھو، abre کا مطلب کھولو۔ تو اگر اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ دروازہ کھولو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے دروازے کو کیا کہتے ہیں۔ دروازے کو puerta کہتے ہیں، اور جب کسی خاص دروازے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یا کسی دروازے کی طرف اشارہ کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو، تو اس کے لیے آپ کو میں نے پچھلے سباق میں بتایا تھا کہ ایل یا لا لگے گا، اور دروازہ جو اسپینش میں مؤنث ہوتا ہے abre la puerta، دروازہ کھولو۔ abre la puerta، دروازہ کھولو۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 3 چیزیں دیکھیں: verbo poder جس کا مطلب کر سکنا، میں کرتا ہوں، تم کرتے ہو۔ verbo gustar کسی چیز کا پسند ہونا، میں پسند کرتا ہوں، تم پسند کرتے ہو۔ اور el imperativo کسی چیز کو حکم دینے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا سبق نمبر 19۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی مسئلہ ہو یا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور کمنٹ سے آگاہ کریں اور اس چیز کی پریکٹس کرتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔